لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے۔ درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال جمال کے مجالی و مرائی اور آئینے ہیں۔ درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تا قیام قیامت تابعین و تبع تابعین سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 4 کو سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ نشاء اسلامک کے ذریعے آپ تک تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری پابندی کے ساتھ پہنچائی جا رہی ہے تاکہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے اعتقادی اور عملی بگاڑ پر قابو پایا جائے اور اہل اسلام اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اہل اسلام اپنے عمل کو درست کر لیں اور اپنے عقیدے و عمل کو درست کرتے ہوئے غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی سعی کریں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین اکرام، پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 4 کی پہلی یہ 2 آیتیں آپ کو سنائی گئیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ
احد کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے ان دو آیات میں احد کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں۔ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر پائی کہ دشمنان اسلام میدان احد میں اتر چکے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے میں اپنے اصحاب کرام کو رکھا اور پہلی بار منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مشورے میں شامل تھا۔ اس سے پہلے کسی مشورے میں عبداللہ بن ابی کو بلایا نہیں گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مشورے میں موجود تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، مدینہ پاک میں ہی رکے رہیں یا پھر میدان احد پہنچ کر دشمن سے مقابلہ کریں۔ اور صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا گیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ طیبہ میں ہی رکے رہیں گے، احد تک نہیں پہنچیں گے۔ جب دشمن مدینہ طیبہ پر حملہ کرے گا تب ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ انہی لوگوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا جس کا یہ مشورہ تھا کہ ہم احد نہیں جائیں گے اور ہم یہیں پر مدینے میں ہی رہیں گے، جب دشمن آئے گا تب ہم مقابلہ کریں گے۔ جب یہ مشورہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خواب دیکھا تھا۔ جب دشمنان اسلام کا لشکر احد کے میدان میں اترا تھا، ان دنوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں اشارے تھے اس جنگ کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے بہت ساری گائیں ذبح ہو کر پڑی ہوئی ہیں۔ گایوں کا ذبح ہو کر پڑی ہوئی دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اندازہ لگایا، اس سے تعبیر لی کہ لڑائی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میرے تلوار کی نوک ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کی نوک کے ٹوٹنے سے جو تعبیر لی وہ یہ کہ اس جنگ میں شکست کے اشارے بھی ہیں، اس جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں شکست ہوگی اور ہمارے اصحاب مشکل میں پڑ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی زرہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال رہا ہوں، یہ بھی میں نے دیکھا، اور اس سے یہ تعبیر لی گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میدان جنگ سے ہم پھر مدینہ طیبہ واپس ہونے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ سنا کہ کچھ تو کہتے تھے کہ مدینے میں ہی رکے رہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ ہم احد کے میدان جائیں گے
اور دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم مدینہ طیبہ میں ہی رکے رہیں تو دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رکے رہنا ہماری بزدلی کی علامت ہوگی، لہٰذا ہم اپنی دلیری دکھائیں گے اور چلیں گے احد کے میدان اور جا کر وہاں ان سے مقابلہ کریں گے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ احد کا میدان چلیں اور وہاں جا کر مقابلہ کریں، اس کو مناسب سمجھا اور اپنے در دولت میں تشریف لے گئے اور زرہ زیب تن کیے ہوئے برآمد ہوئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زرہ زیب تن کر کے برآمد ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اب ہم جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں اور ہم میدان احد جانے والے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی شان یہ نہیں کہ زرہ پہن کر پھر اتار دے بغیر جنگ کیے۔ اس لیے سارے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہو چکا ہے میدان احد جانے کا۔ اب جو صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رکے رہنے کی بات کرتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کو جنگ کی تیاری کرتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو مشورہ دینا تھا ہم نے دیا، اب آگے آپ جو بھی فرمائیں گے وہی ہونے والا ہے۔ آپ کے مرضی پر اور آپ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ وہ سارے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے آگے یوں معروضہ رکھا اور سرکار علیہ السلام میدان احد جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ ایسا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے دل میں عداوت لیے ہوئے تھا اور اسے اس بات کا غصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے مشورے کی قدر نہیں کی، وہ اس کے دل میں تھا اور وہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے دل میں نفاق تو تھا ہی۔ آقا علیہ السلام کے مشورہ قبول نہ کرنے پر اسے غصہ آیا اور وہ عین موقع پر جبکہ لڑائی شروع ہونے کو ہے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر لشکر سے نکل پڑا اور واپس ہو گیا۔ منافقوں کے سردار نے اپنے دل کی منافقت دکھائی اور 300 اپنے ہمراہیوں کو لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ بہرحال اس کے دل میں جو تھا اس نے کر دکھایا اور سارے اصحاب کرام کے سامنے اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لوٹ جانے سے ان کو شکست ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صحابہ کرام کے ہر وقت شامل حال رہی اور ہر جنگ میں صحابہ کرام نے امداد الہی سے فتح و نصرت حاصل کی، سرخرو ہوئے اور دشمن کو مغلوب کیا اور خود غالب ہوئے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد غیبی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی برکت تھی جو ہر جنگ میں صحابہ کرام کامیاب و کامران ہو کر لوٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی میدان احد پہنچ کر۔ یہ میدان احد کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کو ایک ایک کام سونپا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھاٹی پر مامور فرمایا۔ وہ ایک ایسا مورچہ تھا کہ اس مورچے پر صحابہ کرام کی فوج اگر نہ ہو تو ادھر سے کفار کے آنے کا اندیشہ تھا
اور اس راستے سے کافروں کے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی پر، اس مورچے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر و مامور فرمایا کہ تم 50 تیر اندازوں کے ساتھ یہاں پر رہو گے اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹو گے، ہر حال میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر تمہیں بالکل نگرانی کرنی ہوگی کہ کہیں کوئی کافر ادھر سے آ تو نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ ایسا راستہ تھا کہ کفار اس راستے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ 50 آدمی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آج بھی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو میدان احد کے پاس جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ مقام ضرور دیکھتے ہیں جس مقام پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی اور جنگ زوروں پر چلنے لگی۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 3000 کی تھی، کفار 3000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اکثر ایسا ہوا کہ مسلمان تعداد میں کم رہے اور کفار تعداد میں زیادہ رہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی نصرت الہی سے بڑی تعداد والے کفار پر ہر مرتبہ غالب ہوئے، اور ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے فتح و نصرت و کامرانی و کامیابی کا پرچم اہل اسلام کے ہاتھوں میں تھمایا۔ قدرت الہی اہل اسلام کو ہر وقت سرخرو کرتی آئی۔ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور اہل اسلام کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1000 تھی اور دوسری روایت کے مطابق 1950 تھی، جس میں سے 300 آدمی کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس ہو چکا تھا۔ اس تعداد میں سے 300 آدمی کم ہو چکے تھے۔ پہلے ہی کفار کے مقابلے میں سروں کی تعداد کم تھی، لیکن جب 300 آدمی کم ہوئے تو تعداد اور کم ہو گئی۔ لیکن اللہ کی کرنی دیکھو کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کفار کو شکست دی۔ میدان احد میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمان غالب ہوئے اور مسلمانوں کو جیت ہوئی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے سمجھا کہ اب تو ہم غالب ہو چکے ہیں اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم مال غنیمت لوٹیں، کیوں نہ ہم مال غنیمت حاصل کریں۔ کفار دوڑ رہے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اور صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم غالب ہو گئے۔ اس خوشی کے عالم میں اس بات کو ان 50 آدمی بھلا چکے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس مورچے پر کھڑے تھے جہاں سے کفار کے آنے کا اندیشہ تھا۔ پورے 50 تو نہیں، بلکہ ان 50 میں سے اکثر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو فراموش کیا، بھلا دیا۔ ہوا یہ کہ جس مورچے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 کو کھڑا کیا تھا، وہ 50 میں سے بھی اکثر مال غنیمت کے لیے وہاں اپنا مورچہ چھوڑ کر دوڑنے لگے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی حالت میں ہٹنے سے منع فرمایا تھا، لیکن خوشی کا عالم یہ تھا،
خوشی میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد نہ رہا، وہاں سے ہٹ گئے۔ جب وہاں سے ہٹے تو ہوا یہ کہ اس راستے سے کفار داخل ہوئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ مسلمان جو کامیاب ہو چکے تھے، مسلمان جو جیت چکے تھے، مسلمان جنہوں نے کفار پر غلبہ پا لیا تھا، اچانک ان تیر اندازوں کے ہٹ جانے سے کفار کو موقع ملا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ابھی ابھی مسلمان غلبہ پائے ہوئے تھے اور ابھی ابھی مسلمان کافروں کے نرغے میں آ چکے۔ چند ایک صحابہ تھے جو ثابت قدم رہے اس مقام پر، وہاں سے نکلے نہیں، اس جگہ کو چھوڑے نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لگے رہے۔ وہ صحابہ کرام جو بچ رہے تھے اور انہوں نے اتنی بڑی خدمت انجام دی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رہتی دنیا تک ان کی وہ خدمت یاد کی جاتی رہے گی۔ مسلمان حملہ آور ہوئے ایک بارگی، لیکن پھر جب جنگ کا پانسا پلٹا تو کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب کفار کا غلبہ ہو گیا۔ پہلے مسلمان غالب ہوئے تھے، اب کافر غالب ہو گئے، مسلمان کافروں کے نرغے میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار نے وار کیا، تیروں سے وار کیا۔ صحابہ کرام نے ان تیروں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے نہیں دیا، بلکہ اپنے جسموں پر ان واروں کو لے لیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی خاطر، آپ کی حفاظت کی خاطر۔ یہ ایسے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر اپنی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ خدا کی قسم، سرکار کے چاہنے والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی جانوں کو اپنے آقا پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے میدان احد میں نہ صرف زبانی دعوے کیے بلکہ عملی طور پر اپنی جانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان مبارک پر قربان کر کے بتایا۔ یہی وہ موقع تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر ایک دشمن کا تیر آ کر لگا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلنے لگی۔ افواہیں پھیلیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ شہادت کی خبر جب پھیلی، یہ شہادت کی جب افواہ پھیلی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ جب آقا ہی نہیں رہے تو لڑ کر کیا فائدہ؟ یہ صحابہ کرام نے سوچ کر اپنے آپ کو پست ہمت کر لیا۔ لیکن جو ہی اصحاب کرام کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت دیکھتی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سلامت دیکھتی ہیں، تو صحابہ کرام کے اندر پھر سے وہ ولولہ، وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سے کفار پر غلبہ پاتے ہیں، اور پہلے کامیاب ہوئے تھے، پھر مغلوب ہوئے، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سلامت دیکھ کر ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کافروں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے صحابہ کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام،
اس جنگ میں 72 مسلمان شہید ہوئے، 72 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اسلام پر قربان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے ان کا دم گیا۔ کیسے خوش نصیب مسلمان تھے، کیسے باوقار مسلمان تھے کہ اس وقار کے ساتھ اس دنیا کو انہوں نے چھوڑا کہ لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اور نگاہوں کے سامنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صورت دیکھی۔ کیسے نصیب والے لوگ تھے کہ 72 مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں تھوڑی سی دیر کے لیے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا تھا، یاد نہ رہا تھا۔ حکم مصطفیٰ علیہ السلام کی یوں سمجھیے کہ بظاہر نافرمانی ہوئی تھی، تو اتنا مشکلات سے گزرنا پڑا، ایسی آفتوں سے گزرنا پڑا کہ دشمن کے نرغے میں آ گئے، میدان چھوڑنا پڑا کچھ دیر کے لیے۔ ذرا سوچئے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم اپنی زندگیوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احکامات کو بھول جاتے ہیں، کتنے احکام سرکار علیہ السلام کے ہم بھلا بیٹھتے ہیں، ہمارے کتنے اعمال حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوتے ہیں اور کتنے نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بات سرکار کی بھلا دی گئی، ایک بات کی نافرمانی ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد میں جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ جب کئی ایک باتیں سرکار کی بھلا دی جاتی ہیں تو بتائیے نقصان کا کیا عالم ہوگا۔ دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاریں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سرکار علیہ السلام کے یہ بڑے چہیتے چچا تھے۔ آقا علیہ السلام اس چچا کو بے حد چاہا کرتے تھے، اور یہ چچا آقا علیہ السلام کو بے حد چاہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بچپن کی بات ہے کہ اسی وقت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو چاہا کرتے تھے۔ دیگر چچاؤں کی چاہت بھی آقا کو ملی، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت اللہ اللہ ایک انفرادی مقام رکھتی ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر گئے ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، اور اس موقع پر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے مکہ معظمہ، تو لوگوں نے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ دیکھو، آج ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ ناگوار ہوا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے،
سیدھے گئے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر کھل گیا. اس کے بعد خون بہنے لگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے اور دونوں عالم کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے دشمن کا سر توڑ دیا ہے، بتاؤ کیا اب تم خوش ہو؟ تمہاری خوشی کے لیے میں نے یہ کیا ہے، بدلہ لے لیا ہے تمہارے دشمن سے، بتاؤ کیا تم خوش ہو گئے؟ قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لینے کی حرص پر قربان جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان یہ میرے خوشی کا سامان نہیں ہے. اے چچا جان، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہو جائیں گے. وہ دن میری خوشی کا دن ہوگا. آج آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لیا، یہ میرے لیے خوشی کا دن نہیں ہے. جس دن آپ کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہوں گے وہ میرے لیے خوشی کا دن ہوگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ جواب ایسا اثر کیا کہ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے داخل اسلام ہو گئے. محترم ناظرین کرام، غزوہ احد میں یہی چہیتے پیارے چچا کی شہادت ہو گئی اور آپ کا سینہ چاک کر کے ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبا لیا تھا. اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو آج تک اہل اسلام کے دلوں میں تازہ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک آپ کی یاد تازہ رہے گی. کوئی حاجی ایسا نہیں ہوتا جو حج کے لیے جائے، مدینہ پاک جائے، کوہ احد جائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نہ کرے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں آیا کہ ہر سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے. ہر سال تشریف لے جایا کرتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی جنگ میں ہوئی. اور اس جنگ کے بارے میں ایک اور بات آپ تک پہنچائی جائے گی، وہ یہ کہ جب مسلمان کفار کے نرغے میں آئے کیسا وقت تھا ہوگا. آج اس وقت کو ہم تصور میں لا کر ہی بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسا وقت تھا. اس وقت صحابہ کرام کا عالم کیا ہوگا، اندازہ کیجئے. آج ہمیں اسلام بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا. آج قرآن، حدیث اور فقہ یہ سب ہمارے سامنے تیار موجود ہے، لیکن اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ان احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ان فقہی معلومات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آج ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کو یاد کرتے رہیں اور ان کے کیے ہوئے کارناموں کو سراہتے رہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگارا ہمارے ان اسلاف کو لمحہ بلمحہ درجات کی بلندی عطا فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کے اس نرغے میں تھے، آپ کا دندان مبارک بھی اسی موقع پر شہید ہوا۔ چند صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت حفاظت کا کام خدمت کے طور پر کیا، اور انہی لوگوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت طلحہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ دندان مبارک شہید ہوتے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب سرکار پر غشی طاری ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا لیتے اپنے کندھے پر اور اٹھا کر چلنے لگتے۔ قربان جائیں حضرت طلحہ کے نصیب پر کہ ان کے دوش مبارک پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غشی طاری ہوتی ہے تو آقا کو اٹھا کر لے چلتے ہیں، اور چلتے چلتے دشمن کا تیر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں۔ دشمنوں کے تیروں کو روکتے روکتے آپ کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں، اور اس پر بھی سرکار کی خدمت جاری ہے، اپنے کندھے پر اٹھائے چل رہے۔ جب کوئی دشمن مقابل آ جاتا تو حضرت طلحہ کا یہ عمل ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر بٹھا دیتے اور اس دشمن سے مقابلہ کرتے، اسے پچھاڑ دیتے، پھر سرکار کو اپنے دوش مبارک پر لیتے اور پھر راستہ طے کرنے لگتے، اور پھر کوئی دشمن آتا تو اس سے مقابلہ کرتے آقا کو زمین پر بٹھا کر، پھر اسے پچھاڑ دیتے، پھر سرکار کو اپنے دوش پر لیتے اور آگے چلتے رہتے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی حالت میں پھر سے ہوش آ گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام روبہ صحت ہو گئے، غشی جاتی رہی اور سرکار کو صحت ہو گئی۔ اس وقت تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضور کی خدمت بھی کرتے رہتے، ادھر دشمن سے مقابلہ بھی کرتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہ اپنے خادم حضرت طلحہ پر پڑی، اور روبہ صحت ہونے کے بعد، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی غشی دور ہونے کے بعد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ دیکھیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری دنیا کے سامنے اس بات کو عیاں کر دیا اپنے عمل سے کہ جس کے دوش پر سرکار ہوں، جس نے اپنے اوپر اپنے آقا کو لے لیا ہو، خدا کی قسم وہ اتنا نوازا جاتا ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت واجب اس لیے ہوئی کہ حضرت طلحہ نے اپنے اوپر اپنے آقا کو لے لیا، اپنے آقا کی خدمت میں لگ گئے۔ تو حضرت طلحہ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ سرور کائنات کی خدمت کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے اور میدان عمل میں پیش پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان دو آیتوں کا آخری جو حصہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مددگار ہے کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، غزوہ احد کو یاد دلا کر اللہ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل سے کیا مراد ہے؟ توکل کے کئی معنی ہیں۔ توکل کے معنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اب توکل عوام کا توکل اور ہے، خواص کا توکل اور ہے، اور خاص الخواص کا توکل اور ہے۔ تین درجے ہیں لوگوں کی، ان تین درجے کے لوگوں میں ہر درجے کا توکل علیحدہ ہے۔ عوام کا توکل اور، خواص کا توکل اور، خاص الخواص کا توکل اور۔ بہرحال توکل کا کوئی درجہ ہو، ہر درجہ ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ توکل کا ہر درجہ ذکر الہی سے لگا ہوا ہے، توکل کا کوئی بھی درجہ ذکر الہی سے خالی نہیں، ہر درجے میں ذکر الہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرتے کرتے بندے کو سوال کرنے کی بھی فرصت نہ ملے۔ بندہ میرا ایسا ذاکر ہو گیا، حدیث قدسی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کیا؟ کہ بندہ میرے ذکر میں ایسے مشغول ہو گیا کہ ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور مداومت ایسی کہ اس کو ذکر کرتے 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 مجھ سے مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، وہ وقت بھی اپنے ذکر میں لگا دے، تو اللہ فرماتا ہے میں ایسے ذاکر کو، ایسے ذکر کرنے والے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ جو میرا بندہ مانگ مانگ کر مجھ سے لیتا ہے، اسے میں جتنا دیتا ہوں، میرے ذکر کرنے والے بندے کو بغیر مانگے کے مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، جو ذکر کرتے کرتے اتنے مشغول ہو جاتے ہیں ذکر میں کہ انہیں اللہ سے سوال کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ آگے کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ
هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 4 کے 2 آیات کے بعد والی یہ آیتیں، پہلے والی جو 2 آیتیں تھیں وہ غزوہ احد کی یاد کو تازہ کرتی تھی، اور اب جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ سنایا گیا یہ غزوہ بدر کی یاد کو تازہ کرتی ہیں آیتیں۔ ان غزوات کی یادوں کو ہمارے دلوں میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس قدر ہم ان غزوات کو تازہ رکھیں گے اپنے قلوب میں، اس قدر ہمارے اندر جذبہ اسلامی ابھرے گا اور ہم اپنی جانثاری اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے صحابہ کرام کے کارناموں اور ان کے جذبات کو پڑھ کر سن کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو بغور پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ غزوہ احد بعد کی بات ہے اور غزوہ بدر اس سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے غزوہ بدر ہوا اور پھر غزوہ احد، لیکن یہاں احد کا واقعہ پہلے یاد دلایا گیا، اس کے بعد بدر کا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ پر توکل کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کامیابی سے سرفراز کرے گا جیسے تمہیں غزوہ بدر میں کامیاب کیا۔ غزوہ احد کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو توکل کی تعلیم دی۔ فرمایا کسی بھی جنگ میں کامیابی کا انحصار خود پر مت کرو، اپنی بڑی تعداد پر اس کا انحصار نہ کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم تعداد میں زیادہ رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ یہ سمجھ کر چلو
کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے اندر توکل کی کیفیت ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر توکل کرو، تمہیں میں ایسے ہی کامیاب کروں گا جیسے توکل کرنے پر غزوہ بدر میں کامیاب کیا تھا. غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری میں ہوا. غزوہ احد بعد میں ہوا، غزوہ بدر پہلے. غزوہ احد ماہ شوال 15 تاریخ اور سن 3 ہجری، اور غزوہ بدر سن 2 ہجری کی بات ہے. غزوہ احد سے پہلے والی بات ہے. اور 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا اور سن 2 ہجری میں ہوا. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں غزوہ احد. جب غزوہ بدر ہوا تو دراصل بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے. اس مقام کا نام بدر اس لیے پڑا، اس کنویں کا نام بدر اس لیے پڑا، اس میدان کا نام میدان بدر اس لیے پڑا کہ وہ کنواں ایک مرد نے کھودا تھا اور اس مرد کا نام بدر تھا. اس کے نام سے یہ کنواں موسوم ہو گیا اور یہ میدان موسوم ہو گیا. اسی لیے اس کنویں کو بھی بدر کا کنواں کہتے ہیں اور اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے ہیں. اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا. غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بڑے بے سر و سامان تھے، نہ ان کے پاس بظاہر طاقت و قوت تھی نہ تعداد تھی. صرف ایک گھوڑا تھا، وہ مقداد بن اسود کا. یہی وہ پہلا گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر اسلام کی خاطر پہلی مرتبہ لڑائی ہوئی تھی. یہ وہی گھوڑا تھا جو اسلام میں سب سے پہلے اس پر سوار ہو کر اسلام کی خاطر لڑا گیا تھا راہ خدا میں. 70 اونٹ تھے. مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھیں اور اہل اسلام کے پاس تلواریں غزوہ بدر میں 8 تھیں، 8 تلواریں. یہ سارا کچھ ساز و سامان لڑائی کا کتنے لوگوں میں تھا؟ 313 آدمیوں میں. آدمی ہے 313 اور گھوڑا صرف ایک ہے. اونٹ 70 ہیں. زرہیں 313 میں صرف 6 ہیں. 313 سپاہیوں میں، اسلام کے سپاہیوں میں صرف 8 تلواریں. تعداد 313 ہے، جن میں 76 مہاجرین اور باقی کے انصار. جانتے ہو ان 313 مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی کیا تعداد تھی، ان کی کیا تیاری تھی؟ تو سنیں، کافر 1000 کی تعداد میں تھے اور وہ سب کے سب جنگی جوان تھے. ان 313 میں کچھ جوان بھی تھے، کچھ ضعیف بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، لیکن یہ 1000 کی جو فوج تھی کفار کی، اس میں سب جنگی جوان تھے. ادھر مسلمانوں کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، لیکن کافروں کے پاس 1000 کی تعداد بھی تھی اور گھوڑوں کی تعداد بھی 100 کی تعداد تھی، 100 گھوڑے. ادھر مسلمانوں کے یہاں صرف ایک گھوڑا اور کفار کے پاس 100 گھوڑے. ذرا میدان جنگ کا نقشہ دیکھیں آپ کہ کیسا نقشہ ہے میدان جنگ کا، کہ مسلمانوں کے یہاں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے اور کفار کے یہاں بہت کچھ نظر آتا ہے. سب کے سب ہتھیار سے لیس تھے.
تلواروں کی، تیروں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ اہل اسلام جب میدان جنگ میں کود پڑے تو ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس اللہ کی محبت تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اس محبت کو لے کر، اس توکل کو لے کر کود پڑے۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں موسیٰ کی قوم کی طرح کہ کہہ دیں کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے ساتھ دشمنوں سے لڑنے والے نہیں، جاؤ اگر لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا خدا لڑ لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کے جانثار ہیں۔ ہمارے احوال یہ ہیں کہ سرکار آپ اگر فرما دیں سمندر کو عبور کرنے کے لیے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ سمندروں کو عبور کرنے سے ہم پر کیا مشکلات آئیں گے، بلکہ آپ کا حکم ہوتے ہی ہم اپنے گھوڑوں کے ساتھ سمندروں میں کود جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی اپنی جانیں نثار کرنے، نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس محبت کو لے کر جب میدان جنگ میں کود پڑے صحابہ کرام، تو دوران جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، پھر اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بڑھ گئی، فرشتے 3000 ہو گئے، پھر اس کے بعد فرشتوں کی تعداد اور بڑھی، فرشتے 5000 ہو گئے، اور یہ 5000 فرشتے یہ 313 صحابہ کرام کی مدد کے لیے باذن اللہ آ گئے، اور ایسی مدد کی کہ 313 صحابہ کرام 1000 کی کفار کی فوج پر بھاری پڑ گئے، اور کافروں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ محترم ناظرین کرام، دراصل صحابہ کرام کے دلوں میں سرکار کی سچی محبت تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک پر صحابہ کرام سر تسلیم خم کر دیتے، وہاں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی جنگ ہوئی نہ تھی، جنگ سے ایک دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد، میدان بدر میں تشریف لا کر صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ اے صحابہ دیکھو، کل یہاں جنگ ہوگی، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر مر کر یہاں پڑا رہے گا۔ ایک دن پہلے ہی غیب کی خبریں دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کل ہونے والے واقعات کی خبر دے دیتے ہیں، اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں فلاں کافر یہاں مر کر پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں مر کر پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں مر کر پڑا ہوگا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے جا کر دیکھا، خدا کی قسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے جس کافر کا نام لے کر جس مقام کی نشاندہی فرمائی تھی، اس کافر کی لاش کو صحابہ کرام نے اسی مقام پر دیکھا۔ یہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو سمجھیں، صحابہ کرام کی اس الفت و محبت مصطفیٰ کو سمجھیں کہ جن کے نزدیک سب سے بڑی دولت کا نام محبت مصطفیٰ تھا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ محبت ہے جو محبت الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہی غزوہ بدر کا واقعہ۔ ابھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے ہیں جنگ کے لیے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے ہیں۔ کوئی آگے ہوتا ہے صف میں تو اس سے کچھ پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی پیچھے ہوتا ہے تو اسے آگے کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے کسی کو آگے کرتے ہیں، کسی کو پیچھے کرتے ہیں۔ اسی صف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چھڑی کے اشارے سے ان کو اپنی چھڑی لگا کر فرمایا کہ سعد سیدھے ٹھہرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے ضرب شدید لگائی ہے، آپ حق و انصاف لے کر آئے ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن پاک سے اپنی پیٹھ سے خمیس مبارک ہٹایا اور فرمایا کہ اے سعد، چلو بدلہ لے لو، میں نے چھڑی سے تمہارے بدن پر ضرب لگائی، اب تم بھی میرے بدن پر ضرب لگا کر بدلہ پورا کر دو۔ جو ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ غزوہ بدر کا ہی موقع ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خمیس پاک ہٹایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرب شدید کب لگاتے؟ وہ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پاک سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد، تم نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ اب موت سامنے ہے، میدان جنگ سامنے ہے، مجھے کیا پتا کہ میں لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، میں تو یہ سمجھ کر میدان جنگ میں جا رہا ہوں کہ آج میرا آخری دن ہے، اب میں جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں تو واپس مجھے آنا تو ہے نہیں، چلو اپنی آخری خواہش پوری کر لوں۔ اور میری خواہش یہ تھی کہ میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے، میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے۔ اللہ اللہ، یہ صحابہ کرام کا جذبہ محبت کہ اپنے بدن کو آقا کے بدن سے مس کرنے میں وہ سرخ روئی سمجھتے ہیں، وہ نجات سمجھتے ہیں، وہ درجات کی بلندی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام نسبتوں کو سمجھنے والے تھے۔ حضرت سعد کے یہ عمل نے بتا دیا کہ صحابہ کرام کے نزدیک نسبتوں کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے اپنا بدن آقا کے بدن سے مس کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں بھی نسبتوں کی قدر کرنی ہے۔ جس کو نبی سے نسبت لگ جائے اس کی قدر کرنی ہے، جسے ولی سے نسبت لگ جائے اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ نبی اللہ والا ہوتا ہے، ولی اللہ والا ہوتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اگر ہم محبت کرنے لگ جائیں گے اور ان کی نسبتوں کی قدر کرنے والے ہو جائیں گے تو یہ کوئی دین میں نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ صحابہ کرام کے عمل کے مطابق عمل ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے طریقے پر عمل کرتے رہو، میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے رہو۔ حضور کا طریقہ اللہ کی عبادت ہے اور صحابہ کا طریقہ نبی کی محبت ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات غزوہ بدر سے جڑی ہوئی،
کہ یہی وہ غزوہ تھا کہ جب لڑائی ختم ہوئی اور اسی لڑائی میں ابو جہل بھی مارا گیا. ابو جہل جس نے اسلام اور مسلمانوں سے اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتا ہوا اپنی پوری زندگی بسر کر دیا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا، غزوہ بدر میں. محترم ناظرین، اس جنگ سے جڑا ہوا ایک واقعہ، جنگ کے اختتام کے بعد جب سارے کافروں کو ڈال دیا گیا تھا، ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اس گڑھے میں ڈالے گئے تمام کافروں کی لاشوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا. یہ غزوہ بدر کے اختتامی مراحل سے جڑا ہوا واقعہ ہے اور ہمارے عقیدے کو درست کرتا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. ایک گڑھے میں سارے کافروں کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا اور اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہمارے سرکار نے فرمایا، اے کافرو، اے مشرکو، ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. بتاؤ تمہارے پروردگار نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، کیا وہ پورا ہوا؟ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا؟ ہمارے پروردگار نے تو ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمایا. یہ خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کن سے مخاطب ہیں؟ کیا یہ آپ کی سنتے ہیں؟ آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا یہ سنائی دیتا ہے ان کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے. مطلب کیا ہوا؟ اے عمر، جس طرح تم بآسانی سنتے ہو ایسے ہی یہ بھی بآسانی سنتے ہیں. اس سے مردوں کا سننا سمجھ میں آیا. یہاں ہمارے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مرنے کے بعد جب کافر سنا کرتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ بعد مرنے کے جب کفار سنا کرتے ہیں تو ولیوں کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ولیوں کے سننے کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ جب انبیاء سنتے ہیں، اولیاء سنتے ہیں، صالحین سنتے ہیں تو پھر انبیاء کے امام کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ الحمدللہ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہندوستان میں کھڑے ہو کر مدینہ پاک میں آرام کرنے والے نبی کو یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب کفار سنتے ہیں انبیاء کا امام کیوں نہ سنے؟ ارے اللہ نے ہمارے نبی کو قوت سماعت ایسی عطا فرمائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا کو اللہ نے سننے کی وہ طاقت عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی پکارنے والا پکارے، کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھے، سلام پڑھنے والا سلام پڑھے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں. یہ مانا کہ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ ہندوستان سے مدینہ پاک تک آواز جائے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل محبت کا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، حق بجانب ہے
کہ ہماری آواز اس لائق نہیں کہ مدینہ پاک تک پہنچے، لیکن آقا کے سننے کی طاقت تو اس لائق ہے کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان والوں کا، پاکستان والوں کا، بنگلہ دیش والوں کا، دنیا کے کسی بھی کونے سے سلام پڑھنے والوں کا سلام سنا کرتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ سلام پڑھیے کہ آقا ہمارے سلام کو سن رہے ہیں۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہادت پانے والے صحابہ کرام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کی یادیں تازہ رہیں گی۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا احد میں شہید ہونے والے صحابہ یاد کیے جائیں گے، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا بدر کے معرکے میں شہادت پانے والے صحابہ کرام یاد کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبت عطا فرمائی ہے کہ بندوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کبھی بھی انصاف طلب نہ کرے۔ اگر طلب کرنا ہی ہے بندے کو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرے، اس کے ذکر میں لگا رہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنے تجلیات جلال و جمال کا نزول فرماتا ہے۔ ذکر کرنے والے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تجلیات کو نازل فرماتا ہے، اور ذکر کرنے والا ذاکر بندہ اللہ کے تجلیات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ نہ صرف فیضیاب ہوتا ہے بلکہ وہ فیض بخش بھی ہو جاتا ہے، اللہ سے تجلیات کا فیضان لیتا ہے، اور فیضان دینے پر بھی اللہ رب العزت اسے مامور فرماتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ان بڑے بڑے درجات و مراتب کی جو بات ہو رہی ہے اس میں سے کچھ ہم پر بھی فیضان فرما، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله